دیکھ لو نال گلا لو جلدی لگتے ہیں درود بار محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کر آل محمد کے درود سے صلی اللہ محمد علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کہ چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندر ہے، ایک ایک لفظ کی شرح کر جائے زمینوں کے کاغذ ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، درختوں کے قلم لکھ لکھ کر گھس گھس کر ختم ہو جائیں، جنوں انس کی عقلیں زائل ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا التی ہی ام السبتین۔ آپ اسی کی شرح دیکھیں، یہ کون شہزادی ہے؟ نبی کی بیٹی، سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء جنت میں رعایا ہیں، حسن حسین سردار ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں ہے۔ ایک ایک لفظ میں سمندر۔ التی ہے ام السبتین واکبر ہو جج اللہ علی الخافقین ورحانۃ السدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی وستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ شہزادی کے چند القاب میں نے پڑھے ہیں۔ اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا۔ یہ ذاتی میری آقا زادی کا اسم ہے، جس کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی، جہنم سے بچانے والی۔ تو جب میں شہزادی کے نام لوں گا، ہم سب احتراماً کھڑے ہو کر درود پڑھ کر بیٹھیں گے۔ سب آدمی جتنے بھی آپ بیٹھے مرد سب کھڑے ہوں گے، درود پڑھ کے پھر بیٹھیں گے۔ والفاطمۃ الزہرا علیہ السلام وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَحْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْدَائِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَہْلِهَا، شہزادی کے وارث مولے امیر مومنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَحْدَائِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔
والا اہدائے بنتہا، شہزادی کی شہزادی ثانی زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم لعن من آذی فاطمہ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے گا۔ اللہم لعنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ توجہ ہے، آپ کی محبت لے کر آئی ہے یہ، یعنی پورے رمضان میں یہ میرا پہلا سفر ہے، نہیں تو میں گھر سے نکلے ہی نہیں۔ تو برادری عزیز محسن شاہ صاحب نے کہا نہیں آپ مہربانی کریں، حالانکہ آپ آج وہ بکھر جا رہے ہیں، مجھے بکھر کا بھی انہوں نے کہا تھا، میں کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنی، میں نے رمضان باہر میں نہیں نکلتا، کیونکہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں میں نے رمضان میں مجلسیں پاکستان میں نہیں پڑھی، باہر چلا جاتا ہوں لیکن پاکستان میں کیونکہ روزہ رکھ کے مجلس پڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہونا، اگر ایک معصوم کی حدیث ہو نا کہ بس امام صادق نے یہ فرمایا، اگر میں کہہ دوں کہ امام علی رضا نے یہ کہا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ وہ بھی تو معصوم ہے، یعنی اتنی احتیاط ہے روزے میں، پھر صرف روزہ نہیں ٹوٹتا، 60 روزے اوپر آ جاتے ہیں، مہینے کا پورا نہیں ہو رہا 60 اور اوپر لے لو تو کیا فائدہ اس پیسے کا؟ تو بہتر ہے کہ ایک مہینہ آدمی یہ بھی پریکٹس کر لے گھر بیٹھنے کی بھی، لیکن اب آپ کی محبت لے آئی میں آ گیا، توجہ ہے۔ تو میں نے جو آپ کے ہاں جو اشرہ پڑھنا ہے اس کا آج میں آپ کو ایک رستہ دے رہا ہوں، جو اگر اشرہ پڑھنا ہے اسی پہ میں نے اشرہ پڑھنا ہے، اور اس وقت میں 2.5 مہینے شہزادی کے حضور میں رہ کر آ رہا ہوں، وہاں سے منظوری لے کر آیا ہوں کہ اس سال جو میں اشرہ پڑھوں گا آپ مجھے عنوان دیں، تو یہ جو مجھے عنوان ملا اس پہ میں آپ گفتگو شروع کروں، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی کا ٹیسٹ انشاءاللہ 10 دن آپ کو ملے گا۔ دیکھیے قرآن مجید سے اگر آیت پڑھے نا قرآن مجید سے تو کوئی آدمی نہیں پوچھتا اس کا راوی کون ہے، ذرا تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ، کوئی پوچھتا ہے یہ پارہ کون سا ہے، سورت کون سی ہے، آیت کون سی ہے، صحیح ہے۔ قرآن کے بعد صرف کائنات میں اگر کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے، جس سے آپ حدیث پڑھیں گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اس کا راوی کون ہے، کیا پوچھیں گے یہ خطبہ کون سا ہے؟ تو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 سے سفر آج شروع کر رہا ہوں، جو انشاءاللہ 10 محرم کو اس پہ اختتام ہوگا، توجہ ہے۔ تو نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں 190 خطبہ 190، مَمَّتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، شاہ صاحب، وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ مَاتَ شَهِيدًا وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ حدیث ہے شاہ صاحب، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر گیا، تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مر گیا، لیکن اس کی حالت کیا ہو مرتے وقت کہ اللہ کے حق کی پہچان کرتا ہو، اللہ کے حق کی معرفت رکھتا ہو، اس کے رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو، آل رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہو، مات شہیدہ، وہ تو شہید ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت سا ایک موضوع ہے آپ کے لیے، یعنی اس عالم میں اگر آپ کی موت آ گئی، کس عالم میں؟ اللہ کے حق کی معرفت، رسول کے حق کی معرفت، آل رسول کے حق کی معرفت اگر آپ کی ہوئی تو آپ یوں سمجھے مات شہید، آپ شہید ہیں، شہید کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ وَوَاقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور مولا فرماتے ہیں اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ توجہ، گفتگو میں نے سونا پر رستہ آپ کو دے رہا ہوں، چلنا ہم نے محرم میں ہے، عشرہ میں، کہ اللہ، اس کا رسول اور آل رسول کا حق کیا ہے۔ جس کی معرفت ہوگی تو شہادت کی موت ہوگی۔ بابا سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا صاف سی آپ سامنے گفتگو ہے۔ دیکھیے اللہ کو اگر آپ نبی کہیں نا تو کفر ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو نبی کہیں کفر ہے،
اور نبی کو اللہ کہیں شرک ہے۔ اگر اللہ کو امام کہیں کفر ہے۔ اللہ امام ہے؟ اگر امام کو اللہ کہیں شرک ہے۔ لیکن ایک منصب ایسا ہے جس میں تینوں مشترک ہیں۔ حق پیش کروں، حق پیش کروں، توجہ ہے، تینوں مشترک ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے؟ تو میدان غدیر میں 1.25 لاکھ اصحابیوں کے سامنے نبی نے کہا تھا، ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا، فَمَنْ كُنْتُ مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی اللہ مولا، عین الدین ہے، نبی مولا، عین الدین، اور علی مولا، بولو نا، یہ دین ہے۔ اللہ کو مولا کہے نہ شرک ہے نہ کفر ہے۔ اگر رسول کو مولا کہے نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ شاہ صاحب بڑی میں نے وضاحت خوبصورت کر دی ہے۔ اگر علی کو مولا کہے نہ کفر ہے نہ شرک ہے۔ یعنی مولا میں تینوں مشترک ہیں۔ کوئی اس میں کنفیوز ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ اب اس کی یہ تو حدیث ہے، اب تصدیق قرآن سے لے لیں تو سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات۔ قرآن مجید میں آیت ہے، انما ولیکم اللہ، ما سوائے اس کے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ ہمیں الجھایا جا رہا ہے کہ علی کو اللہ کا ولی مانو۔ ہماری انرجی ضائع کی جا رہی ہے کہ علی کو ولی اللہ مانو۔ اگر علی اللہ کا ولی نہیں تو پھر ولی کون ہے؟ سوچو میں نے کیا کہا ہے؟ ولی اللہ جو ہے ان کو علی ولی گر ہے، ان کا علی ان کو ولی بناتا ہے۔ جب تک وہ علی کو ولی نہ مانے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتے۔ علی ولی گر ہے۔ اور آگے آیت ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کی ولایت کو مانے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کی رسول کی ولایت کو مانے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اس صاحب الایمان کی ولایت کو مانے گا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، جو اللہ کو اپنا ولی، اللہ کو ولی اللہ نہیں کہنا، اللہ کو اپنا ولی، اللہ ولی ہی، اللہ میرا ولی، رسول ولی ہی، رسول میرا ولی، علی ولی ہی، علی میرا ولی۔ شاہ صاحب جب جو ان تین کو اپنا ولی مانے گا تو پھر قرآن کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ نہیں، آپ نے ٹچ نہیں لیا۔ شاہ صاحب قرآن کہتا ہے کہ یہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ہے، پس یہ اللہ کا گروہ، یعنی جو تین ولایتوں پہ ایمان لائے گا وہ اللہ کا گروہ ہے۔ پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 6666 آیات کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں۔ میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید اس ہاتھ سے لے کر بڑے اعتماد سے کوئی ایک آیت لائیں جس میں اللہ کا ہو کہ جو 2 ولایتوں کو مانے گا وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا 2 گروہ ہے۔ نہیں، کوئی آیت نہیں ہے۔ جو 3 ولایتوں کو مانے گا وہ اللہ کا، سارے بولو، گروہ ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہی گروہ غالب آنے والا ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ تو سمجھ میں آگئی۔ دیکھو علی کو اللہ کہیں شرک ہے، بولو۔ میں ایک آدھا یہ کہے علی اللہ کہنا شرک ہے، اگر علی کو نبی کہے کفر ہے، لیکن ولایت تو علی کا حق ہے۔ ولایت جو ہے وہ تو حق ہے میرے مولا کا ہے۔ تو یہ اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ گئی بابا، اللہ کی ولایت سب جانتے ہیں، اللہ کائنات کا ولی ہے، لیکن رسول اور آل رسول کی ولایت کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ یعنی یہ جو مشترکہ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی، اللہ کی ولایت سمجھ میں آ گئی۔
لیکن آل رسول کی کیا ولایت ہے؟ توجہ ہے نا، ہے؟ اور رسول کی کیا ولایت ہے؟ پھر حدیث پڑھتا ہوں، امام صادق فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت تو اللہ کی ولایت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ وہ ولایت و ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ وہ ولایت اللہ ولایتنا، اللہ کی ولایت ہماری ولایت، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اللہ لم یبعث نبی قط الا بولایتنا، اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے ہمیں اپنا ولی نہیں مانا۔ تو جو ہے نا، تو پھر علی تو ولی گر ہے نا۔ علی کو ولی مانو تو تب نبی بنتے ہیں، علی کو ولی مانو تو رسول بنتے ہیں۔ پھر علی جو ہے وہ تو علی کو ولی مانو گے تو رسالت ملے گی، علی کو ولی مانو گے تو نبوت ملے گی، علی کو ولی مانو گے تو ولی بنو گے۔ اگر علی ولی نہیں ہے تو کون ولی ہے؟ علی ولی گر ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کی یہ سمجھ آ گئی، ان کی ولایت جیسی اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت ان کی ولایت، تو جو ہے نا جیسے اللہ کی ولایت ایسے ان کی ولایت، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں وہاں تک 14 کی ولایت۔ ہائے 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 ہائے، جہاں 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 تک اللہ کی ولایت وہاں وہاں تک 14 کی ولایت، جیسے اللہ کی ولایت ویسے 14 کی ولایت۔ فرق کیا ہے؟ جیسے اللہ کی ولایت ویسے 14 کی ولایت، فرق کیا ہے؟ اللہ کی ہے، 14 کو اللہ نے دی ہے، یہ بابا فرق رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ فرق نہیں رکھے گا تو پھر رستہ صحیح پہ نہیں چلے گا۔ توجہ ہے؟ ان کی ولایت وہی ولایت ہے جو اللہ کی ہے، وہی، کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی ہے وہاں وہاں تک ان کی ولایت ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی اپنی ہے تو 14 کو اللہ نے، بولو بولو، اللہ نے دی ہے۔ اس میں تو کوئی نہ کوئی کفر ہے نہ کوئی شرک ہے۔ ابھی میں رات کو پڑھ رہا تھا منہاج الحسین میں، وہاں پہ لاہور میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا درس ہے، وہاں بھی میں نے کہا تھا یہ کوئی کسی کے پاس فتویٰ ہے تو لے آؤ، میں بیٹھا ہوں۔ کوئی ہے جرأت رکھنے والا فتویٰ لانے والا ہے؟ فرق یہ ہے نا۔ اب دیکھیے نا، ان کی ولایت جیسے اللہ کی ولایت۔ اب پھر حدیث پڑھتا ہوں، وہ کیسے؟ پھر معصوم فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں لنا ما اللہ حالاتن ہوا فی نحن و نحن فی ہوا، ہمارے اللہ سے حالات ہیں۔ ہمارے اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔ بولو بولو، ہمارے اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہو جاتا ہے، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ کس میں؟ ولایت میں۔ یہی وہ حالات ہے، معبود میں تو نہیں ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ جو ہمارا معبود ہے وہی ان کا بھی معبود ہے۔ ہمارے اللہ سے حالات ہیں، ہمارے اللہ سے حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ آج پھر قرآن پڑھ دو، ان کی ولایت ہے کیا؟ توجہ ہے؟ کبھی کبھی قرآن سننے، کبھی سال کے بعد چلو آدمی جو ہے نا وہ ذائقہ تبدیل کر لیتا ہے، ذائقہ تھوڑا تبدیل کر لیں تاکہ پھر آگے پھر اس پرانے ذائقے کا پھر لطف آئے گا۔ آج تھوڑا قرآن سے ذائقہ تبدیل، پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ سورہ نازیات کی آیت ہے، 5ویں آیت ہے، فالمدبرات امرا، بس اتنی سی آیت ہے، اس میں پورا حل ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آہستہ آہستہ جان نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو کائنات میں یہ نظام تدبیر کر رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں۔
کہ کوئی فرشتہ اس کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ جو ہے اس کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الزلزال کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا پانی پہ کنٹرول ہے، اسے ملک جو ہے نا ماء کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا ریت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الرمل کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ جو رزق تقسیم کر رہا ہے اس کو ہے نا یہ اس قاسم الرزق کہتے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہے نا، وہ بولو نا، یہ جتنا نظام ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے نا۔ قرآن مجید کی میں نے آج پڑھی، میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا، قرآن مجید کی یہ پورا نظام چل رہا ہے نا۔ یہ جتنا بھی نظام چاہے، کوئی فرشتہ ملک الموت ہے، کوئی ملک الحیات ہے، کوئی ملک الہوا ہے، کوئی ملک الصحاب ہے، یہ جتنا بھی کام چل رہا ہے تو نہج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنا کائنات میں نظام چل رہا ہے ہم 14 اس پورے نظام کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو بابا سمجھ آ رہی ہے؟ اس نظام کے ناظم ایک بڑا ایک متنازع فی ایک مسئلہ ہے جو ذہنوں کو کنفیوز کرتا ہے، توجہ ہے نا۔ اب ذہنوں کو یعنی کچھ ایک عقیدہ ہے کہ یہ کائنات میں رزق علی تقسیم کر رہا ہے نا عقیدہ، کچھ ایک عقیدہ ہے کہ نہیں فرشتے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے معصوم سے پوچھتے ہیں، میرے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ آج اس گفتگو میں حل ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ بولو کوئی ہے حرج؟ یہ جو رزق تقسیم ہو رہا ہے علی تقسیم کرتا ہے یا فرشتہ کرتا ہے؟ ایک حدیث سن لیں، حدیث پہلے حدیث سنیں۔ مولا فرماتا ہے یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ کس کی؟ علی کی۔ کس سے؟ سیدہ سے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں زمین پہ عمل ہوتے ہیں، جھوٹ ہے۔ آسمانوں پہ جوڑا کوئی بھی نہیں بنا، آسمانوں پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا۔ اگر باقی جوڑے بھی آسمانوں پہ بنتے ہیں تو پھر زمین پہ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ بولو نا، پھر زمین پہ طلاق کیوں ہے؟ تو معلوم ہے کہ آسمان پہ صرف علی و بطول کا جوڑا بنا، کسی نبی کا نہیں بنا ہے۔ یہ آسمان پہ جوڑا بنا حضرت نوح کا کہ تیری بیوی کافرہ سے شادی کر لے۔ بولو، یہ آسمان پہ بڑا تھا جوڑا حضرت نوح کا کہ اب کافرہ سے شادی کر لے۔ حضرت لوط کا یہ آسمان پہ بنا تھا؟ نہیں، زمین پہ بنا تھا، آسمان پہ علی و بطول کا بنا۔ دلیل بھی میں نے آپ کو دے دی۔ اور آگے ہے وَجَّهَلَ صِدَاقَهُ الْأَرْض وَجَّهَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض ہو نہیں ہا۔ توجہ ہے نا، اللہ نے یا علی تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کیا ہے۔ وَجَّهَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض، یہ جتنی بھی زمین ہے 7 براعظموں کی زمین، شرق، غرب، شمال، جنوب، آسٹریلیا، ایشیا، یورپ، روسیا، امریکہ، یہ جتنی بھی زمین ہے جس پہ زمین کا اطلاق ہے یا علی اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے۔ یہ زمین کس کا حق مار ہے؟ ذرا ہاتھ بتائیں، بولو نا۔ سیدہ کا حق مار ہے نا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس کی طرف سے؟ بولو، کس کو دیا؟ یہ تو ابھی اللہ کو کہو نے تو نے جو ہے نا سیدہ کو حق مار کیوں دے دیا؟ ہمیں کیوں کہتے ہو؟ اب یہ کہ یہ قانون ہے، یہ فقہ کا قانون ہے کہ جو ہے نا جو ہوتی ہے نا، ہم بھی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں نا، وہ حق مار لیتی ہیں نا۔ حق مار کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ ہو جاتا ہے شادی؟ کبھی پڑھا آپ نے بغیر حق مار کے؟ نہیں، نکاح ہی نہیں ہوتا حق مار کے بغیر۔ جب حق مار، لیکن حق مار منقوع کی ملکیت ہوتا ہے، خواہ وہ میکے والوں کو دے یا سسرال والوں کو دے، کسی کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اب تیری بیٹی نے حق مار لے لیا تو کس کی ملکیت؟ کہو میری بیٹی کی، کہو نا۔ تو اب جو نبی کی بیٹی کا حق مار ہوگا وہ کس کی ملکیت؟
نہیں آپ نے نہیں، میرے ساتھ نہیں چلے. نبی کی بیٹی کا حکمار، یہ 7 براعظموں کی زمین تو نبی کی بیٹی کا حکمار ہے، تو اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو بولو بولو. روزہ نہیں ٹوٹے گا، حدیث پڑھی ہے میں نے، نہیں ٹوٹے گا، اگر ٹوٹا تو میرے گردن پہ لگا دینا. توجہ ہے؟ تو یہ 7 زمینیں جو ہے یہ کس کا حکمار ہے؟ بولو نا. خاتون جنت کا ہے. پھر اس کی مالکہ کون ہے؟ سیدہ مالکہ ہے نا. یہ اس میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، گندم پیدا ہو رہی ہے، کپاس پیدا ہو رہی ہے، گنا پیدا ہو رہا ہے، مکئی پیدا ہو رہی ہے، باجرہ ہو رہا ہے، چاول ہو رہے ہیں، معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نہیں کر رہا. تو یہ اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو نا. یہ اس کی مالکہ، یہ گندم جو پیدا ہو رہی ہے اس کی مالکہ کون ہے؟ سیدہ ہے نا. تو ہم کس کا کھاتے ہیں؟ بولو بولو یہاں حضور، بولو ہم کس کا کھاتے ہیں؟ اللہ نے تو سیدہ کو زمین دے دی ہے، تو ہم سیدہ کا کھاتے ہیں نا. تو کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا. میری طرف دیکھنا، کہتا ہے نا. اب میں پھر حدیث پڑھتا ہوں، قرآن مجید میں پھر حدیث پڑھتا ہوں، ہے جی، کہ تو کہتا ہے کہ جو ہے نا معصوم فرماتا ہے، نبی فرماتے ہیں، یا علی ان الملائکۃ خدامنا، جبرائیل سے لے کر فطرت تک یہ سب فرشتے زمین و آسمان کے ہم 14 کے نوکر ہیں. وخدام محبین، یہ بھی آگے حدیث ہے، ہمارے محبوں کے بھی نوکر ہیں، صرف ہمارے نہیں ہیں. میں نے حدیث پوری پڑھی ہے. وخدام محبین، ہمارے محبوں کے بھی نوکر ہیں. آپ دیکھیے جب جبرائیل، سب فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل ہے. جبرائیل خود آ کر کہہ رہا انا خیاط الحسنین، نہیں کہہ رہا، اس نے خود نہیں کہا شاہ صاحب کہ میں تو حسنین کا درزی ہوں، حسنین کا نوکر ہوں. یہ ملک الہوا جو ہے نا یہ علی کا نوکر ہے. یہ بارش کا جس پہ کنٹرول ہے علی کا نوکر ہے. ہے جی، یہ جس کا ہوا پہ کنٹرول ہے علی کا نوکر ہے. جس کا موت پہ کنٹرول، ملک الموت علی کا نوکر ہے، ملک الحیات علی کا نوکر ہے. جبرائیل میکائیل یہ رزق تقسیم کر رہا ہے، علی کا نوکر ہے. نوکر مالک تقسیم نہیں کرتے، نوکر تقسیم کرتے ہیں. مالک تو جو ہے نا اگر فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ تو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے یا چارپائی پہ بیٹھا ہوتا ہے. نوکر، چاکر، چوکر، ٹھوکر، یہ فرشتے جبرائیل سے لے کر فطرس تک کوئی نوکر ہے، کوئی چاکر ہے، کوئی چوکر ہے، کوئی ٹھوکر ہے. یہ ایک نظام چلا رہے ہیں. علی تو اس نظام کا ناظم اعلیٰ ہے. یہ رزق جو ہے نا، رزق یہ میکائیل تمہیں دے رہا ہے، علی رزق تقسیم نہیں کرتا. علی مالک ہے. علی تو قسیم النار والجنہ ہے، علی تو جنت اور دوزخ تقسیم کرتا ہے. توجہ ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ نوکر جو ہے نا یہ تو ان کا کام ہے. علی کا کیا کام ہے کہ میرے دروازے پہ ایک بوری آٹے کی لے کر آئے؟ بولو تو ہم کس لیے ہیں؟ اگر پہنچانا ہی آٹا تو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے، مولا اٹھا کر لے آئے. ہم سب مولا کے نوکر ہیں. توجہ ہے نا؟ یہ پورا نظام جو چل رہا ہے یہ نوکر چلا رہے ہیں. تو وہ بات ہو رہی تھی ولایت کی. وہ ولایت ہے کیا؟ ہمیں پھنسا دیا گیا کہ علی کو اللہ کا ولی مانو، ولی اللہ، ولی اللہ. نہیں، علی ولی الکون ہے، علی ولی الکائنات ہے. علی اللہ کی پوری کائنات کا ولی ہے. علی آسمانوں کا ولی ہے، علی زمینوں کا ولی ہے، علی جنت کا ولی ہے، علی دوزخ کا ولی ہے، علی پوری کائنات کا ولی ہے. ہمیں جی علی کو ولی مانو، ولی اللہ مانو. یہ ولی اللہ یہ تو نرسری کا سبجیکٹ ہے. یہ تو بچے جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ اگر علی اللہ کا ولی نہیں تو کون ولی ہے علی کا؟ کوئی بھی نہیں. پھر ولایت ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ ولایت ہے کیا؟ اب میری طرف دیکھیں، پڑھوں تو بتاؤں کہ ولایت ہے کیا. کہ جس کا تو معرفت رکھے گا تو شہادت کی موت ملے گی. کہو تو میں ایک آدھ جملہ عرض کروں، باقی انشاءاللہ محرم میں.
اسی پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو محرم گزرے اس کے بعد جو بھی آپ ہم میں سے مرے بستر پہ مرے لیکن شہید ہو کر مرے. یہ میری ڈیوٹی اب لگ گئی ہے. ایک وقت ڈیوٹی تھی میری کہ یہ نعرہ ولایت جو اس کو عالم میں پہنچاؤ. آج سے 5 سال پہلے نعرہ ولایت مجلسوں میں نہیں لگتا تھا. لگتا تھا جی؟ نہیں. یہ میری ڈیوٹی سیدہ زینب نے لگائی تھی. میں نے آسٹریلیا میں لگوا کر آ گیا ہوں. پوری دنیا میں اب نعرہ ولایت لگا. اب میری ڈیوٹی ہے کہ ہمارے محبوں کو ہماری ولایت کی معرفت کراؤ تاکہ شہید ہو کر مریں. اگر شہادت کی بہت چاہیے تو بتاؤ میں شروع کروں. تو جی اگر شہادت کی نہیں چاہیے حساب کتاب کی شہید کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. یہ جو میں آپ کو حق پیش کر رہا ہوں اگر اس کی معرفت رکھو گے تو تیرا حساب کتاب بھی سے بچ جاؤ گے. اب جس کا جی ہے میں نے حساب کتاب دینے وہ 100 مرتبہ دے لے, ہمیں کیا تکلیف ہے. چلے پھر ایک جملہ پڑھتا ہوں. ولایت پیش کرتا ہوں. چھٹے ماہ فرماتے ہیں ان اللہ, میری طرف دیکھیں, ان اللہ جعل ولایتنا کتب القرآن و کتب جمیع الکتب علیہ یستدیر محکم القرآن و بہا نہیت الکتب و یستبین الایمان. یہ تفسیر عیاشی میں بھی حدیث ہے اور ایک دو اور کتابوں میں بھی ہے. توجہ ہے. چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو قرآن کا کتب بنایا. تمام آسمانی کتابوں کا کتب ہماری ولایت کو بنایا. کتب جانتے ہیں نا, لیکن اس سے پہلے ایک اور نہج بلاغہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو کتب کی سمجھ آ جائے. نہج بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں, نہج بلاغہ میں خطبہ نمبر 3 میں, ان محلی من الخلافت محل الکتب من الرہا. توجہ ہے. یہ بھائی سویا ہوا سر ہلا رہا ہے. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا سوئے بھی ہیں تو سر بھی ہلا رہے ہیں. یہ بھی بڑی کمال ہے نا, سوئے ہوئے بھی آدمی اور ایسے ایسے بھی کرتا رہے تاکہ دوسرے آدمی کو دھوکہ رہے کہ میں جاگ رہا ہوں, لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سویا ہوا ہے. لیکن یہ کمال ہے, لیکن یہ کمال ہے کہ سوئے ہوئے بھی ایسے ایسے کر رہا ہے. تو جو ہے نا کیا تو مولا فرماتے ان محلی من الخلافت محل الکتب من الرہا. اللہ کی خلافت میں, خلافت الہیہ میں, خلافت راشدہ میں نہیں, خلافت بنی عباسیہ میں نہیں, خلافت جو ہے نا بنی امیہ میں نہیں, اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. چکی تو جانتے ہیں نا, کیل بھی جانتے ہیں. چکی کس پہ چلتی ہے؟ بولو نا, بولو. یہ کروڑ اس لال والے کی طرف کہتے ہیں اور تو نہیں چلتی, کیل پہ چلتی ہے نا. ایک پتھر تو منجمد ہوتا ہے, دوسرا چلتا ہے, حرکت کرتا ہے. اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ بولو جی. اگر کیل ہٹا دے, بولو, اگر کیل درمیان سے ہٹا دے, چکی دانے ڈالے چکی چلے گی؟ دانے پسیں گے. کیوں؟ صرف کیل نہیں ہے, پتھر تو ہیں لیکن کیل نہیں ہے, کیونکہ کیل کا جو ہے یہ جو حرکت ہے وہ اس کا پتھروں کی حرکت کا دار و مدار کیل پہ ہے. اگر کیل کو ہٹا دے, ایسے مولا نے کہہ دیا. جس طرح چکی کے 2 پتھر ہیں اس میں جو کیل کا مقام ہے میری اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے. کیا مطلب؟ اگر چکی کا فنکشن وہ کیل پہ ہوتا ہے, اگر کیل ہٹا دے تو چکی کا فنکشن ختم ہو جائے گا. بولو نا, دانے پسیں گے؟ نہیں پیسیں گے. یہی تو فرمایا کہ اگر چکی سے اگر کیل ہٹا دے تو چکی کا فنکشن ختم ہو جائے گا نا. اگر میں علی تو ولی اللہ پہ جھگڑ رہا ہے, تجھے میں بتاؤں علی کی ولایت کیا ہے. اگر میں علی خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے. خلافت الہیت کی حرکت کا دار و مدار علی پہ ہے, علی کیل ہے. توجہ ہے. اب مولا نے کہا نا کہ جو ہے میری مثال کیل کی ہے. اب دانے سائیڈ میں ڈالے جاتے ہیں یا سنٹر میں؟ بولو, پیچھے والے نہیں بول رہے, اگلے والے ہیں. سنٹر میں. یہ دانے میں نے ڈال دیے.
چلے گئے نیچے. اب نیچے جا کر دانے دیکھ لیں 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں. کون کون سا حصہ؟ ایک کچھ دانے ہوں گے، کچھ زیادہ نہیں، جو کیل کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سوچو سوچو کیا کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ شاہ جی صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ دانے، سارے نہیں، کچھ تھوڑے سے دانے کیل کے دامن نہیں چھوڑیں گے، اور باقی سارے چھوڑ دیں گے. جی جو چھوڑ دیں گے ان کا حشر کیا ہوگا؟ بولو نا، پس جائیں گے. تو جو نہیں چھوڑیں گے جی بابا کیا خیال ہے؟ وہ بچ جائیں. یہی تو تیرا مولا فرما رہا ہے، اگر میری ولایت سے چمٹا رہا تو پسنے سے بچ جائے گا. اب پتہ چلا ہے یہ کتب جو ہے نا، کتب کا پتہ چلا ہے کہ علی جو ہے نا خلافت الہیہ کا کتب ہے، یہ علی کا حق ہے. اگر اس کی معرفت رکھو گے، معرفت کیا ہوگی؟ کہ یہ پوری کائنات یہ جو ہے نا کتب پہ چل رہی ہے. اب حدیث پڑھتا ہوں تو چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ جعل ولایتنا کتب القرآن. اللہ نے ہماری ولایت کو قرآن کا کتب بنایا. وَكُتُبَ جَمِيعِ الْكُتُبِ، یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا کتب ہماری ولایت. زبور کا کتب ہماری ولایت، انجیل کا کتب ہماری ولایت، توریت کا کتب ہماری ولایت، قرآن کا کتب ہماری ولایت، آدم کے صحیفے کو کتب ہماری ولایت، نوح کے صحیفوں کا کتب ہماری ولایت، ابراہیم کے صحیفوں کا کتب ہماری ولایت. شاہ صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، زمین اس کا وزن ہی نہیں اٹھا سکتی جو جملہ کہہ رہا ہوں. اگر میری طرف دیکھیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جملہ، کلام معصوم پیش کر رہا ہوں، معصوم کا جملہ پیش کر رہا ہوں. یہ جتنی بھی ولایت ہے نا، یہ کائنات ہے، توجہ ہے نا، اس تمام جو کائنات ہے نا، تو اس کا جو ہے کتب کون ہے؟ ہماری ولایت. ایک کتب کا معنی تو ہے نا، یہ آپ قیل ہے. ایک کتب کا اور بھی معنی پہ ہے، کتب ستارہ. بولو، آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے کیونکہ اب یہ زمین آباد ہے، پہلے تو صحرا تھی. اگر صحرا میں کوئی سفر کر رہا ہو نا، وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ بولو یار کچھ بولو. اگر کچھ سمندر میں سفر کر رہا ہو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کتب ستارے کا. رستہ کتب سے ڈھونڈتا ہے نا. اگر بادل بن جائے، بولو، اگر بادل ہو جائے اور 3 دن بادل رہے، سفر کرے گا؟ کدھر کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں میری منزل کیا ہے، میں نے کدھر جانا ہے. سفر کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب تک ستارہ طلوع نہیں ہوگا، ستارے کو دیکھو گا، یہ ستارہ ہے، ادھر شرق ہے، ادھر غرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے، میں نے ادھر جانا ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کا کتب ہماری ولایت. ہے جی، قرآن کا کتب ہماری ولایت، انجیل کا کتب ہماری ولایت، زبور کا کتب ہماری ولایت، توریت کا کتب ہماری ولایت. یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر قرآن رستہ ڈھونڈتا ہے تو ہماری ولایت سے ڈھونڈتا ہے. اگر انجیل رستہ ڈھونڈتی ہے تو ہماری ولایت سے ڈھونڈتی ہے. اگر توریت رستہ ڈھونڈتی ہے تو ہماری ولایت سے ڈھونڈتی ہے. اگر زبور رستہ ڈھونڈتی ہے تو ہماری ولایت سے. کیوں؟ ولایت نہ ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. توجہ ہے؟ ہماری ولایت جی بولو، اللہ کی ولایت ہے. اگر یہ آسمانی کتاب رستہ، پھر آگے بھی حدیث ہے، علیہ یستدیر محکم القرآن. یہ ہاں کا مرجع ولایت کی طرف جا رہا ہے. ہماری ولایت کے گرد قرآن کے محکمات گھومتے ہیں. ہماری ولایت کے گرد وَبِّهَا بَابِهَا نُوحِيَتِ الْكُتُبُ. ہماری ولایت سے تمام آسمانی کتابوں کو عزت ملی تو ہماری ولایت سے. قرآن کو عزت ملی ہماری ولایت سے، انجیل کو عزت ملی ہماری ولایت سے، توریت کو عزت ملی ہماری ولایت سے، زبور کو عزت ملی ہماری ولایت. کیوں؟ ولایت نہ ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. بابا سوچی دے پہ گیا، رستہ دے رہے ہیں، رستہ شہادت دی موت میں چاہنا تو مرے تو شہید ہو کے مرے، مردود ہو کے نہ مرے، شہید ہو کے مرے.
ہاں 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 توجہ ہے نا. اب نہج بلاغہ سے خطبہ اس کی شرح پیش کرتا ہوں. نہج بلاغہ سے اس کی حدیث کی. ہاں ہاں مولا کیا فرماتے ہیں؟ انما انا کتب الدائرات. اب تیسری لفظ کتب پہ تیسری حدیث آ رہی ہے. انما انا کتب الدائرات التی تدور علیہ وعلی بمکانی. یہ دائرات جمع دائرے کی ہے. جی دائرات جمع دائرے کی ہے. جیومیٹری کا طالب علم کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی بنے شاہ صاحب؟ یعنی جیومیٹری کے طالب علم اس کے ہاتھ پرکار ہوتی ہے، ایسے سوئی رکھتا ہے یہاں پہ. کیا رکھتا ہے؟ ایک دائرہ لگاتا ہے، چاروں طرف سے برابر برابر دائرہ ہوتا ہے. بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو گھر جا کے دائرہ لگا دینا. سوئی سینٹر میں ہوتی ہے، ادھر بھی ادھر چاروں طرف برابر فاصلہ ہوتا ہے. تو مولا کیا فرمائے؟ انما انا کتب الدائرات. تو ولی اللہ ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ چھوڑو اس کو سبجیکٹ ختم کرو. یہ کتنا اس پہ چلے گے؟ ولی اللہ علی ولی گر ہے، علی ولی بناتا ہے. علی کو اپنا ولی مانو تو ولی بنو گے. چھوڑو اس کو سبجیکٹ کو. جی فلاں پہ جگہ پہ علی نہیں ہے، فلاں جگہ پہ ہے. جی کیا اس کہاں آپ پھنس گئے ہیں؟ آپ آؤ میں آپ کو رستہ دے رہا ہوں کہ علی کونین کا ولی ہے، علی آسمانوں کی مخلوق کا ولی ہے، علی زمین کے مخلوق. جس طرح اللہ ولی ہے اسی طرح علی ولی ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی ہے، علی کو اس نے دیا. اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں چاہتے آپ؟ توجہ ہے نا. تو کیا کہ انما انا کتب الدائرات. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تی تدور علیہ. تدور کہتے ہیں دائرہ لگانے والے. علی کہتے ہیں کہ جتنے بھی دائرات کائنات میں ہے نا، سورج کا دائرہ ہے چل رہا ہے. بولو چل رہا ہے نا سورج. چاند کا دائرہ چل رہا ہے، کہکشاں کا دائرہ چل رہا ہے، زمین کا دائرہ چل رہا ہے. یہ جتنے بھی کائنات کے دائرے چل رہے ہیں تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب میری طرف دیکھیں کہ جو ہے نا زمین وزن اس کا نہیں اٹھا سکے گی. انما انا کتب الدائرات. یہ جتنے کائنات کے دائرے چل رہے ہیں، سورج ہو، چاند ہو، کہکشاں ہو، ستارے ہو، یہ پورے دائرے جو ہے میں علی کائنات کے دائروں کی پرکار کی سوئی ہوں. شاہ جی نہیں سمجھ آئی؟ پرکار کی یہ پوری کائنات میرے گرد گھومتی ہے. سورج میرے گرد گھومتا ہے، چاند میرے گرد گھومتا ہے. اللہ تی تدور علیہ میرے گرد وانا بمکانی. میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. یہ پوری کائنات میرے گرد گھومتی ہے. وانا بے مقامی. پوری کائنات جو ہے وہ میرے گرد گھومتی ہے اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. ولایت پیش کروں؟ بولو بولو. چلے ایک قرآن مجید سے ایک جملہ اور سناتا ہوں. تو جو ہے نا قرآن مجید سے ایک جملہ اور سناتا ہوں. سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 27 ہے. هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے خلق کیا، ثم یعیدہ پھر اپنی طرف لوٹائے گی، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ یہ اللہ کے لیے آسان ہے. وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے لیے آسمانوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے، زمینوں میں بھی المثل الاعلیٰ موجود ہے. مثل کا کیا معنی ہے؟ مثل یہ عربی کا لفظ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں سیمپل، اردو میں کہتے ہیں نمونہ. نمونہ تو سمجھ آ گئی ہے نا. سیمپل بھی سمجھ آنے والی بات ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو سمجھے گئے سیمپل کسے کہتے ہیں. انگریزی میں کیا کہتے ہیں شاہ جی؟ سیمپل. اردو میں، عربی میں مثل. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کارخانہ قدرت میں یہ جو ہو کا مر جائے، یہ کارخانہ قدرت کی طرف جا رہا ہے. ہاں جی، اس کے کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی المثل موجود ہے، زمینوں میں بھی المثل موجود ہے. آسمانوں میں بھی نمونہ موجود ہے کارخانہ قدرت کا، زمینوں میں بھی کارخانہ قدرت کا نمونہ موجود ہے، سیمپل موجود ہے. اگر دیکھیں نا، اگر مل لگائی جائے نا، مل یا کارخانہ،
وہ خود بازار نہیں آتی. جی حضور کون آتا ہے؟ سیمپل بھیجا جاتا ہے بازار میں. یہ نہیں ہے میڈیکل سٹوروں پہ وہ سیمپل لیے پھرتے ہوتے ہیں یہ نئی دوائی آ گئی ہے. اگر دوائی اچھی ہو، کارگر ہو، فائدہ ہو تو پھر وہی خریدی جاتی ہے. وہ ڈاکٹر بھی وہی سلیکٹ کرتا ہے. اگر وہ فائدہ ہی نہ دے تو کون اس کو کھائے گا؟ بولو نا. تو کیا قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی نمونہ موجود ہے، کیونکہ وہاں بھی تو مال بھیجا گیا. زمینوں میں بھی اللہ کارخانے قدرت کا نمونہ موجود ہے. اگر سیمپل اچھا ہو، نمونہ اچھا ہو تو کارخانہ اچھا ہوتا ہے. اگر سیمپل گھٹیا ہو، نمونہ گھٹیا ہو تو کارخانے کا بھٹھا بیٹھ جاتا ہے. توجہ ہے نا. تو یہ ابھی ذرا 5-6 کتابیں، یہ 2-3 تفسیروں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ تفسیر برہان میں بھی حدیث ہے، تفسیر سورۃ ثقلین میں بھی غالباً حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں حدیث موجود ہے. آپ کے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ المثل الاعلیٰ کیا ہے؟ یہ مثل میں نے سیمپل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، یہ آسمانوں میں نمونہ کیا ہے، زمینوں میں نمونہ کیا ہے؟ تو آپ کا 8واں امام فرماتا ہے کہ کالا جدی رسول اللہ لے جدی امیر المومنین، میرے دادے نے، میرے نانے نے میرے دادے علی سے کہا یا علی انت باب اللہ، یا علی تو اللہ کا دروازہ ہے، الذی یؤتی منہ، جس سے گزرا جائے گا. دروازے سے گزرو گے نا. اگر دروازے سے نہیں گزرو گے، دیواریں پھلانو گے تو چور بنو گے نا. یا علی تو اللہ کا دروازہ ہے جس سے گزرا جائے گا. یا علی انت نور اللہ ہے، تو اللہ کا نور ہے، الذی لا یطفئ، جو کبھی بھی نہیں بجھنے والا. یا علی انت طریق الی اللہ، تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. انت صراط الی اللہ، تو اللہ کی طرف جانے والی صراط ہے. انت الوصلۃ، بے عفوی و رضا ہو، کہ اللہ کا معافی نامہ بھی تو علی ہے، اللہ کی رضامندگی کی سرٹیفکیٹ بھی تو ہے. کیا مطلب؟ کہ جس نے رضی اللہ بننا ہے نا، رضی اللہ بننا ہے، وہ تجھے راضی کرے. حیدری جس نے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ لینا ہے نا، یا علی تو راضی ہوگا تو رضی اللہ ہوگا. توجہ ہے؟ تو کیا کہ یا علی کہ تو اللہ کا دروازہ ہے جس سے گزرا جائے گا. یا علی تو اللہ کا نور ہے جو کبھی بجھنے والا ہے. تو وہ رشتہ ہے جو اللہ تک پہنچائے گا. تو وہ طریقہ ہے جو اللہ تک پہنچائے گا. تو اللہ کی وہ آنکھ ہے جو دیکھنے والی ہے. تو اللہ کی زبان ہے جو بولنے والی ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنْتَ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کارخانہ قدرت کا تو اللہ کے کارخانہ قدرت کا آسمانوں میں بھی سیمپل ہے، زمینوں میں بھی سیمپل ہے. آسمانوں میں بھی نمونہ ہے، زمینوں میں بھی نمونہ ہے. اگر نمونہ گھٹیا ہو تو کارخانے کا بھٹھا بیٹھ جاتا ہے. علی ہے کارخانے قدرت کا نمونہ. اگر علی میں نقص تلاش کرو گے تو کارخانہ قدرت کا بھٹھا بیٹھ جائے گا. توجہ ہے؟ علی کیا ہے؟ کارخانہ قدرت کا کیا ہے؟ نمونہ. آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی علی نمونہ ہے. علی مال ہے اللہ کے کارخانے کا. ہائے تیری سمجھ میں نہیں آ رہی. علی مال ہے، علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے کارخانے کا مال ہے. علی جتنا بلند ہوگا، تیری نظر میں جتنا علی بلند ہوگا، تیری نظر میں اتنا کارخانے قدرت بلند ہوگا. یہ بھی جان ہے. یہ ہے وہ ولایت. ولایت کا بس ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، ایک اور جملہ تاکہ پورا یہ مضمون کو آپ یوں سمجھے کہ جو میں نے آپ کو عشرہ سنانا ہے اس کا آج ہی آپ کو ایک ولایت کا جام پیش کر دیتا ہوں. آج پینا چاہتا ہے یا عشرے کے بعد پئیں گے؟ بولے آج دے دوں، ایک گھونٹ تو لے لو. گلاس شاہ صاحب نہ پینا، گلاس بہت زیادہ ہے، لیکن ایک گھونٹ تو لے لیں. پیش کر دوں جو میں اگلے جو عشرہ آ رہا ہے، زندگی ہو آپ کی، میری بھی ہو، مولا توفیق دے آپ کو مجھے، ہے جی. تو ہم نے وہ مرنا ہے تو شہادت کی موت مرنا ہے، ہم نے عام نہیں مرنا. تو ایک ولایت کا ایک جملہ کہتا ہوں.
اور اس کو ابھی 3-4 مہینے جو باقی ہیں اس کو ذہن میں رکھنا. یہ ہے ولایت، یہ علی کا حق ہے. اگر یہ علی کوئی ولایت اس طرح مانو گے تو بستر پہ بھی مرو گے، کرونا سے بھی مرو گے، تب بھی شہادت کی موت ہوگی. لیکن علی والوں کو کرونا ہونا نہیں چاہیے. جہاں پہ زیارت عاشورہ پڑی ہو، جن کے دلوں میں علی کے دشمنوں کا جو ہے نا، وہ ہے نا، وہ ان کو جو ہے نا، وہ پورے جو دشمن ہیں مولا کے، ان سے جو علی کا موالی جن سے بیزار ہو، جس دل میں ان کی بیزاری ہو، وہاں کرونا نے کیا کرنا ہے. توجہ ہے؟ صلوات پالے محمد اور آل محمد پہ. بس ایک میں آپ کو انجیکشن دے دیتا ہوں، اگر یہ انجیکشن لگ گیا تو انشاءاللہ پھر کرونا کی مرض آپ کے قریب نہیں آئے گی. دے دو انجیکشن، لگوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تیار کر لیں. یہ ویکسین ابھی لگ نہیں رہی، میں نے بھی لگوائی ہے، آپ بھی لگوا لیں. اچھی ہے، کیا ہے، مفت مل رہی ہے جی. تو میں آپ کو ایک ولایت کی ویکسین لگا دوں. جو لگوانا چاہتا ہے ولایت کی ویکسین، وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ سنا دے. علی علیہ السلام. بس بیٹا میں بھی چھوڑ جی خیر آپ بیٹھے ابھی ویکسین ولایت کی پیش کر یہ لگ گئی یہاں پہ، جس کو انشاءاللہ قبر تک اسے وہ انجرڈ نہیں ہوگا، اسے جراثیم نہیں لگیں گے، اور مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا. مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا سے، کہ مولا عاصب بن برخیہ 300 میل دور یمن یروشلم سے آگ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ گیا. نہیں آیا؟ کرو انکار، قرآن میں ہے تو کیسے انکار کرو گے؟ اس میں راوی ڈھونڈنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے. آصف جو ہے اس نے آگ، کتنی آگ پہ طرح جھپکے سارے، دیکھو وہ جھپکے تو صحیح، کتنی دیر لگی؟ اس سے پہلے 3 میل 100 میل سے ہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا کہا ان اسم اللہ العظم، توجہ فرمانا، ان اسم اللہ العظم علی 73 حرفا. اللہ کا جو اسم اعظم ہے نا، مولا فرماتے ہیں اس کے 73 حروف ہیں. کتنے حروف؟ سارے بولو 73. کہتے ہیں کانا عند آصف حرف واحد، آصف کے پاس 73 میں سے ایک تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، الکتاب میں سے ایک علم تھا. یہ الکتاب ہی تو اسم اعظم ہے. ایک علم تھا اس نے، مولا فرماتا ہے انا کانا عند آصف حرف واحد فتکلم بہ، اس نے وہ ایک حرف پڑھا، تکلم کیا، تو فتکلم بہ فخسف ارض ما بینہ و بین سریر البلقیس. 300 میل جو دور تھا نا تخت اس کے، اور وہاں پہ یہ یروشلم میں جو زمین تھی وہ دھنس گئی، خسفہ دھنس گئی. حتی یتناول بیدی، اس طرح ہاتھوں سے پکڑ کر سلیمان کے سامنے رکھا. بابا ولایت، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں ولایت کا، کیونکہ میں نے آگے 2-3 پروگرام ہے میرے، دعا کریں مولا کریں سب اٹینڈ ہو جائیں. یہ بھی ضروری تھا، وہ بھی ضروری ہے، مولا کی شہادت کا دینا ہے جی. کتنے حرف اس نے پڑھے؟ سارے بولو، پیچھے والے نہیں بول رہے. بابا یہ سبق یاد کر لو، شہادت کی موت لینی ہے تو، شہادت کی موت لینی ہے تو کتنے حرف پڑھے؟ ہوا کیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے 300 میل سے پکڑ کر سامنے رکھ. مولا فرماتے ہیں وَنَحْنُ وَاللَّهِ نحن واللہ اننا اسنان و 70 حرفا، خدا کی قسم میرے علی کے پاس 72 حرف ہیں، ایک نہیں. تو اسنان و 70 حرفا، میرے علی کے پاس تو 72 حرف ہیں، جس کے پاس ایک حرف ہے اس نے آگ جھپکنے سے پہلے 300 میل سے دور جو ہے اس نے تخت کو پکڑ کر اس سلیمان کے سامنے رکھ گیا. میرے پاس تو 72 اسم ہیں، 72 حرف ہیں. اب مولا فرماتے ہیں لو اننی اردت ان اخرق الدنیا باسرا منها السماوات السبع والارضین والسبع وارجع فی اقل من الطرف،
کہ میں اگر علی چاہوں، اس نے تو 300 میل سے صرف تخت لایا تھا نا، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں علی اگر چاہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان کی مخلوق، یہ ساتوں زمینوں کی مخلوق، میں اگر علی چاہوں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ 7 آسمان 7 زمینیں یہ شے سے لا ہو جائیں اور پھر لا سے شے بن جائے، تیری آنکھ نہ جھپکی ہو۔ یہ ہے ولایت۔ تو کون سی ولایت ڈھونڈ رہا ہے؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ ابھی علی کی ولایت پہ باتیں کرتا ہے۔ جس کے پاس ایک حرف ہے، بابا کوئی دلیلوں میں پڑ گیا ہے، کوئی فصل وغیرہ باہر پڑی ہوگی نا، بارش ابھی نہیں آ رہی، انشاءاللہ صاحب کی اٹھ جائے گی، توجہ ہے نا۔ جس کے پاس ایک حرف ہو، اس کی قوت ولایت دیکھو، آنکھ جھپکنے سے پہلے خدا کے بندے جس کے پاس ایک ہے، ایک حرف، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس تو الکتاب میں سے بس ایک علم تھا نا۔ اور مولا فرماتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیت سورہ راحت کی آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے رسول، اے محمد، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ آیت آگئی کہ اے میرے حبیب قُلْ كَفَىٰ، ان کو کہہ دو، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر تمہیں کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، قُلْ، ان کو کہہ دو، كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان کو کہہ دو کہ میری اس کتاب کا گواہ ایک میرا اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ تو کہتے ہیں جس کے پاس ایک علم ہے وہ تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا رہا ہے، اور میرے پاس تو پوری کتاب کا علم ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ خیر ہوئے تھوڑی سی بہت جلدی ہے۔